مال نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ کسی مالک نصاب کے پاس ہو تو شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ پھر اس مال کا 40واں حصہ یعنی اس مال کا 2.5% راہ خدا میں خرچ کیا جائے، یہ شریعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی، طہارت، بالیدگی، نشو و نما۔ طہارت اور پاکیزگی بھی ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا بالیدگی، نشو و نما یعنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ چونکہ جو بندہ راہ خدا میں اللہ کی رضا کی خاطر شریعت کا مقرر کردہ حصہ ادا کرتا ہے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بندوں کا جو حق اس میں اللہ نے رکھا تھا، اب اس حق سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور نشو و نما اور بالیدگی کا معنی بھی ہے زکوٰۃ کا، یعنی اضافے کا معنی۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس کے پاس جو مال ہے اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے بھی صاحب نصاب اور مالک نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ وہ نصاب کیا ہے، نصاب کی مقدار کیا ہے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دو میں سے اگر ایک بھی ہے، یا تو 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آج کے گرامز کے اعتبار سے اس سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا، مفتیان نظام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 7.5 تولہ جو سونا ہوتا ہے گرامز کے اعتبار سے اس کی جو مقدار بنتی ہے وہ ہے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ سونا زیور کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں ہو، سکوں کی صورت میں ہو، بسکٹ کی صورت میں ہو، جس کسی بھی صورت میں وہ سونا موجود ہے وہ صاحب نصاب مالک نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح چاندی گرامز کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے، چاہے وہ زیور کی صورت میں یا برتن کی صورت میں، بسکٹس کی صورت میں، سکوں کی صورت میں، جس کسی بھی صورت میں ہے تو اب اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے نصاب کی مقدار۔ اب ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، سونا بھی مکمل 7.5 تولہ نہیں ہے، یا چاندی ہے لیکن مکمل 52.5 تولہ نہیں ہے، تو اب وہ کیسے زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب شریعت نے بتایا اگر اس سونے اور چاندی دونوں کو ملا دیا جائے اور دونوں کو ملا کر اس کی جو قیمت ہے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے برابر اگر ہو جاتی ہے تب بھی وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تھوڑا بھی نہیں، صرف پیسہ ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو شریعت نے بتایا کہ ہاں، جس کے پاس پیسے ہیں، کرنسی ہے، خواہ وہ کرنسی جس ملک کا وہ ہے اس ملک کی ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کی کرنسی اس کے پاس ہو، تو اب اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ وہی اصول ہے کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں، جو کرنسی ہے، وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ وہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کے پیسے اگر ہیں تب بھی وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، پھر وہی اصول کہ تینوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ اگر ٹوٹل یعنی کل قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نکل رہی ہے تب بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کے پاس مال تجارت ہوتا ہے، تجارت کا مال، وہ مال جسے بیچنے کی نیت ہی سے وہ اپنے پاس رکھا ہو، یا وہ مال جسے جب اس نے خریدا تھا تو اس کی نیت ہی بیچنے کی ہو،
किसी भी चीज़ को एक आदमी ने खरीदा, वो ज़मीन हो, घड़ी हो, टोपी हो, चप्पल हो, घर की कोई भी चीज़ हो या कैसी भी चीज़ हो, खरीदते वक्त ही उसकी नीयत है कि मैं इस चीज़ को बेचूंगा। बेचने की नीयत से बंदा जो भी चीज़ खरीदता है वो माल तिजारत कहलाता है। उस माल तिजारत की कुल कीमत अगर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर को अगर पहुंच जाती है तो फिर तब वो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात फर्ज है। सोना और चांदी अगर किसी के पास है तो बहर सूरत उस पर ज़कात फर्ज है। पैसों के मामले में ज़कात उस वक्त फर्ज होती है जबकि वो पैसे हाजत असलिया से ज़्यादा हों। हाजत असलिया क्या क्या हैं? जैसा कि रहने का घर, ये हाजत असलिया में आता है। घर कैसा भी कीमती हो, करोड़ों का घर हो, अगर वो उसमें रहता है तो उस पर ज़कात उस घर की वजह से फ़र्ज नहीं होती। यानी उस घर की कीमत करोड़ों में है, लिहाजा वो मालिक निसाब है, उस पर ज़कात फ़र्ज है, ऐसा नहीं। इसी तरह घर में जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बर्तन है, सोफ़े हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता रहता है, कपड़े हैं, जूते हैं, या आँखों का माजूर है तो उसका चश्मा है, तो इस तरह की जो चीज़ें रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो होती हैं, जिन चीज़ों की बंदे को हाजत होती है, वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उन चीज़ों की वजह से ज़कात फर्ज नहीं होती। इसी तरह एक से ज़्यादा गाड़ियाँ अगर किसी के पास हैं तो उन गाड़ियों की वजह से भी ज़कात उस पर फर्ज नहीं होती। 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों इस्तेमाल करता है, 4 गाड़ियाँ हैं, चारों इस्तेमाल करता है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, जो बार बार आप सुन रहे हैं 612 ग्राम चांदी, अब ये करोड़ों में नहीं है, लाखों में नहीं है, हज़ारों में है। अगर अब भी आप गूगल करेंगे 50-60 हज़ार के अंदर अंदर इसकी कीमत है। तो किसी आदमी के पास 50-60 हज़ार रुपए भी ज़रूरत से ज़्यादा हैं और उस पर 1 साल गुजर जाए, यानी 1 साल तक वो पैसे अगर हैं किसी के पास, तो वो साहिब निसाब कहलाता है, उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ार में मुख्तलिफ कैरेट का सोना होता है। ज़कात जब अदा की जाएगी तो कौन सी कीमत का एतबार है? फ़ुक़हा ने इरशाद फरमाया कि आपके पास जो सोना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कम कैरेट का सोना है तो ज़कात जो सबसे आला कैरेट का सोना है उसकी कीमत के एतबार से ज़कात दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास जो सोना है उसका एतबार होगा। इसी तरह एक आदमी कहता है कि मैंने 4 साल पहले सोना ख़रीदा था, तो किस कीमत के एतबार से ज़कात दूँगा? मेरे पास जो सोना है उस सोने की जो आज की मार्केट वैल्यू है, कीमत है, मैं उस एतबार से ज़कात दूँगा या मैंने जिस कीमत में सोना ख़रीदा था उस कीमत के एतबार से मैं ज़कात अदा करूँगा? तो अब उसका जवाब ये है कि आप चाहे कम में ख़रीदे हों या ज़्यादा में ख़रीदे हों, ख़रीदी का एतबार नहीं है। उस पर साल मुकम्मल हो गया और दीगर शराइत भी जब पाए जा रहे हैं तो ज़कात आज की कीमत के एतबार से अदा की जाएगी। आपने ज़्यादा में ख़रीदा था और कीमत कम है तो उसी कम कीमत के एतबार से ज़कात निकाली जाएगी। आपने कम में ख़रीदा था और आज जब ज़कात अदा कर रहे हैं तो कीमत ज़्यादा है, बढ़ गई है, तब भी आज ही की कीमत के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी। तो ज़कात जब अदा की जाती है तो उस वक्त आपके पास मौजूद सोने और चांदी की जो कीमत है उस एतबार से ज़कात अदा की जाएगी। इसी तरह माल तिजारत है, आपने कोई भी माल ख़रीदा था, तिजारत की गर्ज़ से, बिज़नेस की गर्ज़ से आपने ख़रीदा था, उस वक्त आपको कम में मिल गया। ऐसा होता है कि रेट जो है वो 1-2 दिन में भी बढ़ सकता है, घट सकता है, आप जानते हैं। तो 3-4 महीने कबल आपने जो माल ख़रीदा था तिजारत के लिए वो कम कीमत में ख़रीदा था, मसलन 1 लाख रुपए में ख़रीदा था। अब साल पूरा हो गया है, अब ज़कात अदा करनी है आपको, लेकिन आज जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है, तब भी जो आपने ख़रीदा था उस वक्त का एतबार नहीं है। आज जब आप ज़कात अदा करेंगे तो आज आपके पास जो माल तिजारत है उसकी जो कुल वैल्यू है, उसकी जो कुल कीमत है, उसी कीमत के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी।
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ہم زیور بناتے ہیں، استعمال کے لیے کبھی انگوٹھی بناتے ہیں، پازیب بناتے ہیں، گلسر بناتے ہیں، بالیاں، کرن وغیرہ بناتے ہیں، ہار بناتے ہیں نابالغ بچیوں کے لیے، اور ہم ان بچیوں کو استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے نابالغ چھوٹی بچیوں کے لیے مال بنوایا اور بچیوں کو آپ نے ہبہ کر دیا، کیا کر دیا؟ گفٹ دے دیا، تحفہ دے دیا، یہ بول کر کہ اے میری بیٹی، اے میری بچی، یہ مال آج سے تمہارا ہے، اس مال کی تم مالک ہو، اس طرح ہبہ کے الفاظ بولنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انڈرسٹینڈنگ چلتی ہے کہ بچوں کے لیے بنا کر ہم دے دیے ہیں، بچے ہی مالک ہیں، انڈرسٹینڈنگ میں کام نہیں چلتا۔ ہبہ جب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو وہاں شریعت حکم دیتی ہے کہ ہبہ کے الفاظ اتنی بلند آواز سے بولے جانے چاہیے کہ اپنے کانوں کو کم سے کم وہ آواز سنائی دے، تبھی ہبہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح قبضہ، جسے آپ کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں وہ چیز اس کے قبضے میں بھی دے دینا، ایسا نہیں کہ زبانی طور پر بول رہے ہیں کہ میں نے فلاں چیز تم کو دے دی لیکن وہ آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تب بھی ہبہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہبہ کے لیے الفاظ اتنے زور سے ہونے چاہیے، اتنے بلند ہونے چاہیے کہ خود کو سنائی دے، اور ہبہ کے لیے دوسری شرط یہ بھی ہے کہ جسے آپ ہبہ کر رہے ہیں وہ چیز اس کی ملکیت میں بھی آپ مکمل طور سے دے دیں۔ تو آپ کے گھر میں جو آپ کی نابالغ بچیاں ہیں ان کے لیے جو آپ زیور مال وغیرہ بنا رہے ہیں، اگر ان کو ہبہ کر رہے ہیں یہ بول کر کہ یہ مال میں نے تم کو دے دیا، آج سے اس مال کی مالک تم ہو، اب سال مکمل ہو جانے کے بعد زکوٰۃ نہ ماں باپ پر ہے، نہ مال دینے والے پر ہے، نہ ان بچیوں پر ہے۔ دینے والوں پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب یہ اس کے مالک نہیں ہے، مالک تو بچی کو بنا دیا گیا ہے، لہٰذا اب یہ چونکہ مالک ہی نہیں ہے لہٰذا زکوٰۃ بھی ان پر فرض نہیں ہے۔ اچھا، وہ بچی وہ مالک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نابالغ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض اسی پر ہوتی ہے جو بالغ بھی ہو، نابالغ ہے کروڑ پتی ہے، نابالغ ہے ارب پتی ہے، نابالغ ہے ٹنوں کا سونا ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس واسطے جب ہبہ کیا جاتا ہے اگر نابالغ ہے تو اس پر بھی نہیں، اور جو ہبہ کرنے والا ہے چونکہ اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک عام سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت میری جو شریک حیات ہے، میری جو بیوی ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کی زکوٰۃ کون دینا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر وہ جو مال آپ کی بیوی کے پاس ہے آپ نے بنا کر دیا ہے اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ مالک تو میں ہی ہوں لیکن یہ استعمال کے لیے تم کو دے رہا ہوں، مالک میں ہی رہوں گا، میں یہ فقط استعمال کے لیے دے رہا ہوں، یہ بول کر اگر دے رہے ہیں تو مالک آپ ہی ہیں، زکوٰۃ بھی آپ پر ہی ہے۔ اور اگر آپ نے بیوی کو مال بنا کر دیا یا وہ خود اپنے میکے سے مال لے کر آئی اپنے ماں باپ کی طرف سے، شرائط زکوٰۃ پائی جا رہی ہیں، سال مکمل ہو گیا اور دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، تو اب زکوٰۃ بیوی پر ہے، شوہر پر نہیں۔ جو زیور جو مال بیوی کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، جس زیور جس مال کی مالک وہ ہوتی ہے، اس زیور اور اس مال کی زکوٰۃ بھی بیوی پر ہی فرض ہے، شوہر پر فرض نہیں ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کا وہ مال جس کی وہ مالک ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو شوہر گناہگار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کیے جانے کی صورت میں گناہگار بیوی ہوگی۔ اب بیوی کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس صرف سونا ہے، پیسے نہیں ہیں، کرنسی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، تو اب کیا کرنا؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اب بھی زکوٰۃ بیوی پر ہی فرض ہے۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے، اب یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں بیوی کے پاس تو بیوی کہاں سے دے گی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے پیسے نہیں ہیں یا تو شوہر سے قرض لے لو یا کیسے بھی جائز طریقے سے انتظام کرو، تمہاری ذمہ داری ہے وہ، یا کہیں سے بھی اگر پیسوں کا انتظام جائز طریقے سے نہیں ہو پاتا تو جو سونا چاندی آپ کے پاس ہے اس میں سے اتنا مال بیچ دو جتنے مال کو بیچنے کے ذریعے سے تمہاری زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ اب پھر بیوی کہتی ہے کہ اگر میں وہ مال بیچوں گی تو میرے مال کا سیٹ خراب ہو جائے گا،
یا تھوڑا سا سونا میں کہیں سے ڈالر وغیرہ توڑ کر بیچوں گی، یا کچھ بھی اس میں سے چین چھوٹی کر دوں گی، تھوڑی سی چین توڑ کر بیچوں گی، کچھ بھی ایسا کروں گی تو مال خراب ہو جائے گا۔ تو شریعت کہتی ہے مال خراب ہوتا ہے ہو جانے دے، آخرت تیری بہتر ہو جائے گی۔ مال خراب ہوتا ہے ہو جانے دے، لیکن آخرت میں جو تیری عزتیں ہیں وہ بحال رہیں گی، آخرت میں جو تیری کامیابیاں ہیں وہ تجھے مل جائیں گی، وہ تیرا مقدر بن جائیں گی۔ یاد رکھنا ہے یہ بات، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جہاں یہ بات آتی ہے کہ یہ خرچ کرنا کیا، وہ خرچ کرنا کیا، یہ دینا کیا، وہ دینا کیا، اتنا سب دینا کیا، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، نفسانی بہکاوا ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا، بے شمار مقامات پر فرماتا یہ ہم نے دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو بول رہا ہوں، جو تمہارا ہے وہ خرچ کرو میں بولتا بھی نہیں، کیونکہ تمہارا کچھ ہے بھی نہیں، جو بھی ہے وہ میرا دیا ہوگا، تو میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو یہ بول رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا وسوسہ آئے تو یہ یاد رکھنا کہ یہاں کی جو زندگی ہے وہ مختصر زندگی ہے، یہاں کا جو عیش ہے، عشرت ہے، یہاں کا جو آرام ہے، یہاں کا جو حسن و جمال ہے یہ وقتی ہے۔ حقیقی حسن و جمال، حقیقی ابدی لازوال نعمتیں جو ہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو بندے مومن کو ہمیشہ ان اخروی لافانی لازوال نعمتوں کو حاصل کرنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ لہذا ایسے وسوسے آئے تو جھٹک کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کرنا پڑے ایک بندے مومن کو وہ کام کر گزرنا چاہیے۔ بیوی شوہر کو تنگ نہیں کر سکتی کہ تم زکوٰۃ دو، تم زکوٰۃ دو۔ بیوی کے مال کی زکوٰۃ شوہر پر فرض نہیں، شوہر نہیں دیتا تو گناہ گار نہیں، شوہر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو پکڑ ہے، ورنہ زکوٰۃ کے معاملے میں اگر بیوی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس پر وبال نہیں ہے۔ ہاں بیوی کے پاس جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ شوہر اپنی طرف سے دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہے۔ بیوی کو یہ نہیں بولنا چاہیے کیا کر ڈالے تمہیں، جو کرنا تھا وہ کرے، تمہیں دینا تھا دے ڈالے، کیا احسان کرے، نہیں یہ احسان ہی ہے یہ۔ اور شوہر اگر بیوی کی جانب سے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو بیوی کی اجازت بھی لینی چاہیے۔ چپکے سے اس کو معلوم نہیں دے دیا، بیوی کے بعد بولا دیتا نہیں، اور پیچھے جا کر بیوی کو بچانا بھی چاہتا ہے آخرت میں، اب وہ دے دیا تو تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بیوی کو بولنا ہے، اس کے علم میں لائے بغیر اس کی جانب سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔